متحدہ عرب امارات کے نام سے تو سبھی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ ان 7 امارات کے نام جانتے ہیں جن سے مل کر متحدہ عرب امارات بنا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو چلیے میں آپ لوگوں کو بتائے دیتا ہوں۔ ان کے نام ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور ام القوین ہیں۔ 1971 سے پہلے یہ ریاست ہائے صالح متصالح کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 2 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے باقاعدہ آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ ملک یونائٹڈ عرب امارات کے نام سے جانا جانے لگا۔ ابوظہبی یونائٹڈ عرب امارات کا دارالحکومت ہے، جبکہ دبئی عظیم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک مصروف ترین اور کاروباری شہر شمار ہوتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی شہر کی سیر کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب باتوں کا بھی ذکر کریں گے۔ دبئی رقبے کے لحاظ سے UAE کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور اس شہر کا رقبہ 4114 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 میں لگائے گئے اندازے کے مطابق دبئی کی آبادی 28,65,000 نفوس پر مشتمل ہے، جن میں سے زیادہ تر غیر ملکی رہائش پذیر ہیں۔ غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈین کی ہے، جو دبئی کی کل آبادی کا 43% ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستانی ہیں، جن کی تعداد 23% ہے۔ 17% کے قریب اماراتی لوگ، جبکہ باقی بنگلہ دیشی، فلپائنی، سری لنکن اور امریکی رہائش پذیر ہیں۔ اگر ہم دبئی کی تاریخ کی بات کریں تو یہ شہر 1833 میں مختوم خاندان کی سربراہی میں بنی یاس قبیلے کے 800 لوگوں نے آباد کیا۔ شروع میں یہاں ماہی گیری سے لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن بعد ازاں یہاں ہیروں، قیمتی موتیوں کی تجارت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہاں دکانیں بننے لگیں، جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی۔ دیگر ملکوں سے تجارت کی غرض سے آنے والے مسافروں اور سیاحوں سے یہ مارکیٹ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ 1930 میں دبئی کی آبادی 20,000 کے قریب تھی، جن میں سے 1/4 افراد ایسے تھے جو غیر ملکی تھے۔ 1950 کے عرصے کے بعد دبئی بندرگاہ سمندری گاد اور کیچڑ سے بھرنے لگی، جسے مرحوم شیخ رشید بن سعید المکتوم کے حکم پر صاف اور بڑا کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد دبئی بندرگاہ سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ اس بندرگاہ نے دبئی کو ایک مصروف ترین تجارتی مرکز بنا دیا۔ جب ان 7 امارات نے متحد ہو کر اس خطے کو متحدہ عرب امارات بنایا، ان کے متحد ہونے کا مقصد اس خطے میں امن اور اس خطے کی ترقی تھا، جو کہ دبئی کے پہلے صدر شیخ زید کے دور حکومت میں ہی ممکن ہو گیا۔ شیخ زید کے دور میں دبئی نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ شیخ زید کے دور میں فی کس GDP 17,000 امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ بدل گیا، اور تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسی ملک کی تعمیر نو پر خرچ کیا جانے لگا۔ اس عمل نے دبئی کو مزید کاروباری اور خوبصورت بنا دیا۔ دبئی کے بارے میں اگر دلچسپ باتوں کی بات کی جائے تو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے 10 مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے تیسرے نمبر پر آتا ہے، جس پر 2016 میں دبئی حکومت کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 8,36,54,250 مسافروں نے سفر کیا۔ دبئی کا برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہی ایک چیز سیاحوں کو دبئی کھینچ لاتی ہے۔ 2016 میں 1.5 کروڑ لوگوں نے دبئی وزٹ کیا۔
बुर्ज खलीफा जिसकी लंबाई 828 मीटर है और इसकी टोटल 162 मंजिलें हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मंजिलों की हामिल इमारत भी है। 21 जुलाई 2007 को जब इस इमारत को 141 मंजिलों के मुकम्मल होने पर खोला गया तो तब यह दुनिया की बुलंदो बाला इमारत न थी। 4 जनवरी 2010 को इस इमारत के मुकम्मल होने पर इसे दुनिया की बुलंदो बाला इमारत होने का एजाज़ हासिल हुआ। बुर्ज खलीफा में दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट नस्ब की गई जो 18 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। बुर्ज खलीफा पर दुनिया की सबसे बुलंदो बाला मस्जिद भी कायम है जो इस इमारत की 158वीं मंजिल पर मौजूद है। इससे पहले ये एजाज़ सऊदी अरब के शहर रियाज में मौजूद एक इमारत किंगडम सेंटर को हासिल था। बुर्ज खलीफा की सैर करने का अगर आपके जहन में ख्याल है तो ये भी याद रखें कि इस इमारत पर चढ़ने के लिए 125 अमाराती दरहम से लेकर 500 अमाराती दरहम तक खर्चा आता है। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई का बुर्ज अल अरब होटल जो कि एक मसनूई जजीरे पर कायम किया गया दुबई की माइशियत में एक अहम किरदार अदा करता है। इस होटल को दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का भी एजाज़ हासिल है। ये होटल दुनिया के महंगे तरीन होटलों में शुमार होता है। यहाँ पर एक रात का खर्चा 1000 से लेकर 15,000 अमरीकी डॉलर तक आता है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जिन्हें शेख मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है मुत्तहिदा अरब अमारात के नाइब सदर और दुबई के मौजूदा वजीर आज़म हैं। अरबी यहाँ की कौमी ज़ुबान है लेकिन अरबी से ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल होती है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, पश्तो, सिंधी, बंगाली और दीगर ज़ुबानें एक बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। दुबई एक इस्लामी रियासत है लेकिन यहाँ दूसरे मज़ाहब का भी एहतराम किया जाता है। हर किसी को अपनी इबादत करने का मुकम्मल हक हासिल है। चाइना दुबई की मार्केट में तजारत के हवाले से पहले नंबर पर आता है जबकि इंडिया, अमेरिका और दीगर ममालिक चाइना से बहुत पीछे हैं। अगर हम यूं कहें कि दुबई ही चाइना की तरक्की की एक बड़ी वजह है तो ये कहना भी बेजाना होगा। जहां पर दुबई ने गैर मजहब के लोगों को इतनी इजाज़त दे रखी है वहां दुबई में कुछ सख्तियां भी हैं जिन पर अमल ना करने की सूरत में आपको सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि दुबई में पब्लिक के सामने आप किसी लड़की को किस नहीं कर सकते। आप दुबई में रहते हुए हसास इमारतों की फ़ोटो नहीं बना सकते जबकि दीगर जगहों पर फ़ोटोज़ बनाने पर कोई पाबंदी